اللہ اکبر۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعے کا دروازہ جو 20 آدمی کھولتے تھے اکھاڑ لیا اور اسے قلعہ کے دروازے کے سامنے والی خندق پر رکھ دیا تاکہ افواج گھڑ سواروں سمیت قلعہ میں داخل ہو سکیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے غزوہ خیبر کے موقع پر دشمن سے لڑتے ہوئے قلعے کا دروازہ اکھاڑ کر اسے بطور ڈھال استعمال فرماتے ہوئے جو شجاعت کے جوہر دکھائے، اس واقعے کا تذکرہ کتب و حدیث اور سیرت میں موجود ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خیبر کے قلعہ کی طرف نکلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جھنڈا دے کر بھیجا تھا۔ جب ہم قلعہ کے پاس پہنچے تو قلعہ والے لوگ باہر آئے، ان کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی۔ ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال ہاتھ سے گر گئی۔ انہوں نے قلعہ کا دروازہ اکھیڑ کر اس سے ڈھال کا کام لیا۔ وہ دروازہ دوران قتال مستقل طور پر ان کے ہاتھ میں رہا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ جنگ سے فارغ ہو کر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے ہاتھ سے پھینک دیا۔ میں نے دیکھا کہ 7 آدمیوں نے، جن کے ساتھ 8واں میں تھا، اس دروازے کو ہلانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن ہم اسے ہلا تک نہ سکے۔ جیسا کہ 7 ہجری میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مدینہ منورہ سے 200 میل شمال میں یہودیوں کے قلعہ خیبر کموس فتح کرنے کے لیے لشکر اسلام نے پہلے 40 دن تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جدوجہد کی، لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ پھر وہی الہی کے مطابق حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اعلان فرمایا کہ کل لشکر اسلام کا علم ایک ایسے مجاہد کو دیا جائے گا جو مرد میدان بھی ہے اور قرار اور غیر فرار بھی، یعنی بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا اور کبھی منہ نہ موڑنے والا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ صبح ہوئی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آشوب چشم میں مبتلا تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دھن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر ملا اور لشکر کا علم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ قلعے کا فولادی دروازہ بہت وزنی تھا اور بہت گہرا اور چوڑا، خندق پار کر کے اس کے پاس پہنچا جا سکتا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی جسم خندق کو پار کر لیا اور زور خدا سے دروازہ میں اپنی انگلیاں گاڑ کر اس کی چولی ہلا دی اور ایک کو اڑا کر خندق پر پل بنا دیا۔ تاریخ کے مطابق لشکر اسلام اس پل سے قلعے میں داخل ہو گیا اور غیر مسلم پہلوان جو کہ ان کا سردار اور جرنیل تھا مرہب اور انترجو ہزاروں فوجیوں کا مقابلہ کرنے میں مشہور تھے، حیدر کرار شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ضرب سے ہی واصل جہنم ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ شان حضرت علی کرم اللہ وجہ علیہ کی، جن کو اسد اللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا شیر کا خطاب ملا، یقیناً ان کی بہادری کے جوہر کہیں بھی نہیں ملتے، اور بے شک اسلام کی وہی طاقتیں تھیں جنہوں نے پوری اسلام کو دنیا میں پھیلایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین جیسے ایمان کی قوت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔